قربانی کرنے کی فضیلت بھی سن لیجئے، کیونکہ اب جمعہ نہیں آئے گا، اب لاسٹ جمعہ ہے قربانی کے سلسلے میں۔ قربانی کی فضیلت سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے دنوں میں جانور پر ہاتھ پھیرنا یا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے ان دنوں میں۔ چاہے آپ کتنا زیادہ خرچ کر لے، صدقات خیرات کر لے، لیکن قربانی کے دنوں میں اگر محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ صرف قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کے خون بہانا، قربانی کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، کل قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جو جانور جو آئے گا اپنے بال اور سینگ کے ساتھ آئے گا۔ معلوم یہ ہے اس حدیث سے، زیادہ تشریح میں اس حدیث کا نہیں کرتا، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنی بات اس حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں جو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ذرا آپ اندازہ لگائیں گے تو مزہ آئے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اس جانور کے کھر، بال اور سینگ بھی قیامت کے دن آئے گا، یعنی ان سب چیزوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جب یہ سب چیزیں کھر اور یہ بال اور یہ سینگ ان سب چیزوں کو کھایا نہیں جاتا ہے، ان کا بھی ثواب اور اجر ملے گا، تو وہ حصہ قربانی کے جن کو کھایا جاتا ہے اور جس کو بہترین طریقے سے انسان اس کو پکا کر کے استعمال کرتا ہے، ان سب کے بدلے میں کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جن چیزوں کو کھایا نہیں جاتا ان سب چیزوں کا تذکرہ حضور نے حدیث میں فرمایا، تو جو چیزیں جو اعضاء جو ہے بہترین ہے ان کے جو ہے ثواب کتنا ملے گا ان سب حصے کا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور پر جب ہاتھ پھیرتا ہے، قربانی کے جو ہے خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، زمین میں خون کے گرنے سے پہلے اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے۔ زمین پہ بھی جانور کا خون نہیں گرا، قربانی کا خون گرنے سے پہلے اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں گرنے سے پہلے۔ آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خوش دلی کے ساتھ انسان کو قربانی کرنا چاہیے۔ طیبوا بہا نفسا، یہ نہیں کہ مجبوری میں لوگ کیا کہیں گے، اس بنا پر نہیں، خوش دلی کے ساتھ بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ طیبوا بہا نفسا طاب یطیب طیبا عربی کا لفظ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو میں ایک دوسرے انداز سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ نساء ہے پارہ نمبر 4 میں، اور بغیر عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو کہ تم جن عورتوں کو پسند کرتے ہو اس سے نکاح کرو۔ فطاب علیکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو چاہتے ان سے تم نکاح کرو، شادی کرو۔ تو انسان شادی کے نام سن کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جاتا ہے، شادی نکاح، اس طریقے سے انسان خوش ہوتا ہے شادی اور نکاح کا نام لے کر کے۔ یہی والا الفاظ حدیث میں ہے فطیبوا بہا نفسا، کہ قربانی اس طریقے سے کرو کہ خوش ہو کر کے لگے کہ ہاں قربانی کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو بالکل ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ بہترین انداز سے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا۔ دوسری فضیلت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی یہ کیا چیز ہے، یہ جو قربانی کرتے ہیں کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی تو کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے مانتے ہیں، کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا قال بكل شارۃ حسنہ،
ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اندازہ لگائیے کتنے جانوروں کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں, کوئی آدمی گننا چاہے تو گن سکتا ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ملے گا. قالوا فصوف یا رسول اللہ, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بال نہیں ہوتا, ان کے اندر اون ہوتا ہے اون, تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. فصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ, کہ اس اون کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملے گی, چاہے وہ بال ہو اون ہو, یعنی جانور کے جسم پر کچھ بھی ہو اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی. اس لیے بڑھ چڑھ کر کے قربانی کرنا چاہیے. اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی سن لے جلدی سے. ابن ماجہ کی یہ بھی روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعۃ, کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو, صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کتنا ہے آج کے ریٹ کے مطابق؟ 52 تولہ چاندی, 612 گرام, یہ 1,70,80,000 کے بیچ میں بن رہا ہے. آج کے ریٹ ہے یہ. اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو اس انسان پر قربانی واجب ہے. تفصیل نہیں. من کان له ساعۃ, کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو, مالدار ہو, پھر بھی قربانی نہ کرے, ولم یضحی, قربانی نہ کرے, فلا یقربن مصلانا, ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آؤ. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تم کس منہ سے عیدگاہ جاؤ گے, تم پر قربانی واجب ہے. قربانی نہیں کرتے جاتے ہو عیدگاہ, مسلح لے کر کے, سرما لگا کر کے, ٹوپی پہن کر کے. قربانی کرنے کے تو یہ توفیق تو نہیں ملی, کس منہ سے جاؤ گے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے. فلا یقربن مصلانا, ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ. کیا یہ دھمکی, یہ سخت وعید معلوم نہیں ہے؟ اس لیے بڑھ چڑھ کر کے جو ہے انسانوں کو قربانی کرنا چاہیے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں کہ حضور نے مدینہ میں 10 سال رہے ہیں. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی, 10 سال آپ ہجرت کر کے مدینہ میں رہے ہیں, 10 سال آپ نے قربانی کی ہے. جو نبی 10 سال مسلسل پہ در پہ قربانی کی ہو, اور آپ نے ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے قربان کیے ہیں. 100 اونٹ, ایک نہیں 100 اونٹ آپ نے قربان کیے ہیں. 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. 63 جو اونٹ پر آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا ہے, اشارہ اس بات کی طرف تھا آپ کی عمر 63 سال ہوئی ہے. بقیہ جو جانور بچے تھے اونٹ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اور گویا کہ پورا 100 اونٹ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کی ہے. لیکن اس امت کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم بھی کچھ کر لیں. نہیں, آدمی ہر چیز کے لیے پیسہ جمع کرے گا, لاکھوں روپے کا موبائل استعمال کر سکتا ہے, لاکھوں روپے کے گاڑی پر چلے گا, ہر چیز استعمال کر سکتا ہے, لیکن 2-3-4-5 ہزار کا قربانی نہیں کر سکتا. یہ امت کی حالت ہے. قربانی جب ہم کریں تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ بالکل پردے میں کرے, باہر نہ کرے, بلکہ بالکل پردے کے اندر چھپا کر کے کرے. دوسرا مسئلہ, جو انسان جب قربانی کر لے, قربانی کرنے کے بعد اس جگہ کو صاف ستھرائی بہترین طریقے سے کر لے. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا کر کے اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ کبھی نہ ڈالے. چوتھا یہ ہے کہ جو انسان ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, وہ بھی انسان پڑھے جو ذبح کر رہا ہے, اور آدھا جو ہے ذبح کر کے چھوڑ دیا دوسرا آدمی کر رہا ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھے. دونوں آدمی کو بسم اللہ پڑھنا ہے. اگر مکمل جانور ذبح ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 5, گٹکا کھا کر کے, تمباکو اور جو ہے پان کھا کر کے ذبح نہیں کرنا ہے, ذبح نہیں ہوگا. پان کھا رہے ہیں ادھر کا ذبح کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہ پر دعا پڑھ کر کے بہترین سے ذبح کر کے اس کے بعد پان کھائیے, تمباکو کھائیے, جو کھانا کھائیے, لیکن منہ میں ڈال کر کے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے. چھٹا مسئلہ, جو آدمی پر قربانی واجب ہے, صاحب نصاب ہے, پہلے وہ انسان قربانی کرے, اس کے بعد چاہے آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے, مرحومین کی طرف سے کرے. لیکن ہوتا یہ ہے انسان اپنے نام سے قربانی نہ کر کے ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہے, قربانی اس پر واجب ہے, کر رہا ہے دوسرا آدمی, نماز آپ پر فرض ہے اور نماز کو آپ پر رہ جائے گا. اس لیے جو آدمی صاحب نصاب پہلے اس پر قربانی کرنا واجب ہے, اس کے بعد جس کے نام سے چاہے آپ قربانی کرے. یہ چند ایک مسائل ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ جس بکرا پر, جس خصی اگر جو ہے اس پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہو, وہ جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 50 لاکھ. لیکن جس کے سینے پہ حافظ قرآن ہو, جس کے سینے پر جو ہے پورا قرآن موجود ہو, آج ہمیں اس کا 1 منٹ برداشت نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے اگر مجبوری ہو جائے تو اس انسان کی مجبوری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ صورتحال آج ہمارے گاؤں کے اندر ہو چکا ہے. جس عالم کے توہین تم کرتے ہو
तुम आलिम की क्या कदर तुम करना नहीं जानते हो, उसके दर्द को दर्द तुम नहीं समझते हो, और तुम चाहते ये कि हम कामयाब हो जाए, हमारी कुर्बानी बेहतर हो जाए। आज उंगली वो लोग उठाते हैं जो हरामकारी पर पूरी जिंदगी गुजार दी है, इमाम के एक मिनट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।